الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حين تطلع الشمس من مغربها. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. کل بیان کیا جا رہا تھا اپنے کو گناہ سے پاک کر لو. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی اور مغفرت اور جنت کے طالب ہو، تو اپنے کو گناہوں سے پاک کر لو، صاف کرو. درمیان میں ایک بات آئی تھی کہ آج گناہوں کی کثرت، بہت زیادہ کثرت، موبائلوں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ چیز کی وجہ سے ہے، اور یہ نوجوانوں میں ہے زیادہ تر. یہ ایک طرف کی بات بیان کی گئی کہ نوجوان بگڑ رہے ہیں. بات آج ہی رہ گئی تھی کہ نوجوان بگڑ رہے ہیں تو کیا ہمارا بھی ان کے بگاڑنے میں دخل ہے یا ہم بالکل بری ہیں؟ میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے. ہم بڑے بھی غلطی میں شامل ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ حکم ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مسلمانوں، اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو، یعنی اپنے ماتحتوں کو جو تربیت میں رہتے ہیں، جن کا خرچہ ہمارے اوپر اور ضروری ہوتا ہے، گھر کے لوگ، اہلیکم، اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے گھر کے ہیں، ہماری بیویاں ہمارے گھر کی ہیں، ہماری بہویں ہمارے گھر کی ہیں. ان سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری گھر کے ذمہ دار کی ہے، ذمہ دار اعلیٰ کی ہے، بڑے ذمہ دار کی ہے. بڑا ذمہ دار کیا کرے گا کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ اگر جہنم کی آگ دکھ رہی ہے تو وہاں سے گھر والوں کو ہٹا دے گا، لیکن جہنم کی آگ نہیں دکھ رہی ہے. جہنم کی آگ میں جانے کے اسباب دنیا میں دکھ رہے ہیں، ان اسباب سے بچانا یہ ضروری ہے گھر کے ذمہ دار کا. ہم شروع سے اگر بچوں کی اسلامی تربیت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تربیت کریں کہ جب تمہیں بچہ پیدا ہو تو تم سب سے پہلے اس کا عمدہ سا نام رکھو. نام رکھنے کا بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر اس کی اچھی تربیت کرو. اچھی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ شفقت، محبت اور ان کی پرورش میں اچھی طرح سے دیکھ بھال کرو. جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو حضور نے فرمایا: مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو. اذا بلغوا 7، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں.
اور 7 سال کے جب ہو جائیں تو ان کو ہر وقت بولو کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹی ہے تو ماں کے ساتھ وہ نماز پڑھے گی، ہر وقت بولنا ہے، دن میں 5 وقت بولنا ہے، ٹائم سے بولنا ہے، نماز پڑھو۔ کتنے دن تک بولنا ہے؟ 10 سال تک بولنا ہے۔ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں حکم دینا ہے۔ اور واضربوہم اذا بلغوا 10، اور ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز چھوڑیں تو ان کو تماچے لگاؤ۔ واضربوہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مارو۔ ہم تو مقلد ہیں تو اس لیے ہمیں یہ مضمون اپنے بزرگوں کی کتاب میں دیکھنا پڑے گا کہ اس حدیث شریف کا مضمون ہمارے بزرگوں نے کیا سمجھا ہے۔ نور الہدایہ سے کی کتاب ہے، اس کے بین السطور میں لکھا ہوا ہے وَاضْرِبُوهُمْ بِالْيَدِ، ہاتھ سے مارو، لا بالخشبۃ، ڈنڈے سے نہ مارو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ڈنڈے سے ماریں گے تو یہ مارنا حد سے زیادہ ہو جائے گا۔ تربیت کے لیے ایسا نہیں مارا جاتا ہے کہ بچے مر جائیں، دشمن کی طرح انہیں نہیں مارا جاتا ہے۔ تو وَاضْرِبُوهُمْ کا مطلب اگر ہم سمجھیں فقہائے کرام کی تشریح کے مطابق تو اس کا مطلب ہوگا ہاتھ سے مارنا۔ اور جو لوگ یہ فقہا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں بالکل بیکار قسم کی کباڑہ کتابیں ہیں، تو ان لوگوں میں ضرب کا مطلب جو چاہیں تو منا لیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ، ان کی گردن مار دو، وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو ڈنڈے سے ایسا مارو کہ بالکل انتقال ہو جائے۔ کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں 7 سال سے، بچپن سے پیدا ہوا تب سے نگرانی کرنی ہے 15 سال تک۔ 15 سال کے بعد عربی ہجری کے لحاظ سے 15 سال کے بعد بچہ وہ مکمل مرد ہو گیا اور بچی وہ مکمل عورت ہو گئی۔ اب ان کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے، وہ تربیت کا وقت اب ہو گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خود بھی نمازوں سے غافل، خود بھی اسلام سے غافل، اسلامی اعمال سے غافل، اور جب بچہ 15-20 سال کا ہو جاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، اچانک ان کو اپنے کو خیال آتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، بچوں کو نماز پڑھنا چاہیے، تو بس غصہ میں آتے ہیں اور لاٹھی ڈنڈے لے کر کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی وقت تو ختم ہو گیا تمہاری سختی کا، تمہاری اب تو وہ مکمل انسان ہو گیا۔ اب جو تم نے کوتاہی کی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری پوچھ ہوگی۔ اب یہ بچہ شرابی ہوگا تو، جواری ہوگا تو، اور نشہ باز ہوگا تو، زناکار ہوگا تو، فاحش ہوگا تو، گنہگار ہوگا تو، بیڑی سگریٹ پینے والا ہوگا تو، ان ساری چیزوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت دن کھڑے کر کے پوچھیں گے ماں باپ کو کہ کیا ہماری اس آیت پہ تم نے عمل کیا تھا یا ہماری اس آیت پہ عمل نہیں کیا تھا۔ میرے محترم، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ میں آپ کو جلدی سے معمولی چند مثالیں بتاؤں گا۔ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ہمارے دوست ہیں، حیدرآباد میں، اور وہ ڈاکٹر ہیں۔ ان کو دین اسلام سے زیادہ محبت ہے دنیا کے مقابلے میں، یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ اپنی اولاد کو نہایت اچھے ماحول میں وہ پڑھانا چاہتے ہیں اور نہایت اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں۔ تو حیدرآباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی، یہ ہندوستان کی سب سے مشہور جگہ ہے، وہاں تربیت کی جاتی ہے۔ تو نیشنل پولیس اکیڈمی ہے وہ، وہاں بچوں کے لیے خصوصی نگرانی میں اسکول ہے، اس میں بچے کو داخل کیا کہ تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے اس میں۔ ایک دن ڈرائیور نہیں تھا، خود ہی گاڑی میں بچے کو بٹھایا اور لے کر کے چلے گئے۔ جا کر کے دیکھا تو سارے بچے مورت کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے تھے، وندے ماترم کر رہے تھے۔ اب
ان کو اتنا احساس ہوا. بولا بیٹا ایسے ہی کرتے ہیں روزانہ؟ تو کہا ہاں ایسے کرتے ہیں. اس وقت ہی وہ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بچے کا نام خارج کر دو اور میں یہاں نہیں بچے کو پڑھاؤں گا. سارے لوگ خوشامد کرتے رہے لیکن انہوں نے قطعی طور پہ کسی کی نہیں مانی, پورے اسکول کے عملہ کی نہیں مانی. انہوں نے ان لوگوں نے کہا کہ ہم کتاب نہیں دیں گے بچے کی, آپ دوبارہ اس پہ غور کر لیجئے. تو انہوں نے کہا لو کتاب بھی تم ہی رکھ لو اپنے پاس میں, اور بچے کو لے گئے. اور بہت حیران پریشان کہ کیا کریں بچے کے لیے, کیا کریں بچے کے لیے, بچے کو کہاں ہم داخل کریں. اس کے بعد وہاں سے وہ سوچنے لگے, بہت غور و فکر کیا تو دیکھا کہ حیدرآباد میں سب سے زیادہ مہنگا ایک اسکول ہے. آج سے تقریباً یہ میں بچہ اب 10ویں انہوں نے کیا ہے, 8 سال پہلے کی بات ہے. تو اس بچے کو انہوں نے وہاں داخل کرنا چاہا. معلوم کیا تو اس وقت 30,000 روپیہ ماہانہ اس کی فیس تھی. تو کہا کہ وہاں پر جا کر کے دیکھا تو کہا بہت اچھا ہے, وہ ہر طرح کی تربیت اور صحت پورا انتظام ہے, اور وہاں باہر ملک کے بچے پڑھتے ہیں. ہندوستان میں اتنے پیسے والے بہت کم ہیں کہ ان کے بچے وہاں پڑھیں گے. بڑے بڑے وزراء کے اور لیڈروں کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں, وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے. انہوں نے جا کر کے داخل کر دیا. ان کی شرطوں کے مطابق بچہ گھر نہیں آ سکتا ہے, ایک چھٹی ہوگی 6 مہینے کے بعد تو 10 دن کے لیے بچہ آئے گا. جب گھر آئے گا تو اس کے لیے فلاں چیز کا انتظام, کمپیوٹر, کتاب وغیرہ وغیرہ کا انتظام کر کے آپ رکھیں گے. انہوں نے سب کچھ کو مان لیا کہ ان کو تھا کہ بس ایمان کے محفوظ رکھنے کے ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرے. ایک دن 1 سال کے بعد فون آیا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے اور بچے کو ڈاکٹر سے دکھا دیا گیا. وہاں ڈاکٹر کا بھی بہت شاندار انتظام, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ دوسرے ڈاکٹر سے علاج کرائے, اس لیے خود سے جا کر کے دیکھتے ہیں کہ بچے کی کیفیت کیا ہے. یہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہاں بچہ تو دوا کھا لیا ہے اور وہ اسپیشل کلاسز میں گیا ہوا ہے. اور اسپیشل کلاسز خصوصی درس سبق ہو رہا ہے. یہ کیا خصوصی سبق ہو رہا ہے, یہ چونک گئے. انہوں نے کہا کہ اگر میں بچے کو بلاؤں گا یا پوچھوں یا کوئی اور شکل اختیار کروں گا تو ہمیں حقیقی صورتحال کا پتہ نہیں لگے گا کہ بچہ خصوصی اسپیشل کلاسز میں کیا پڑھ رہا ہے. یہ بولے کون سی بلڈنگ ہے, بتایا وہ فلاں حال ہے. وہ بالکل بغیر کسی سے اجازت لیے ہوئے سیدھے حال میں گھس گئے. تو مسلمانوں غور سے سنو, گیتا کی تعلیم بھی جا رہی تھی, گیتا کی تعلیم بھی جا رہی تھی. اب انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا کہ یہ 3 لاکھ روپیہ سالانہ تو ہم فیس ادا کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اخراجات بہت سارے ہیں. ان سب کے باوجود ایمان محفوظ رکھنے کے ساتھ تعلیم نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے بچے کو وہاں سے نکالا کہ بیٹے چلو اب گھر چلو. آ گئے اور بالکل پریشان کہ یا اللہ ہم کیا کریں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. پھر انہوں نے ایک مسلمان کے اسکول میں داخل کیا جہاں اسلامی تربیت کے ساتھ تعلیم کا اتنا اونچا معیار نہیں تھا, داخل کیا. پھر اس کے بعد جب میں حیدرآباد پہنچا تو خصوصی طور پہ انہوں نے بلایا مشورے کے لیے کہ اس بچے کی زندگی کے لیے آپ فیصلہ کیجیے. اب اسکولوں سے میں عاجز آ گیا ہوں اور بچے کو نکال کے کہاں داخل کروں, کیا کروں, تو بتائیے. اب میں نے دیکھا کہ اب تک بچہ وہ تقریباً 3-4 کلاس سے وغیرہ کی کتابیں پڑھ رہا تھا, اور ان کا بڑا ہسپتال ہے, ایک ہی بیٹا ہے, بیوی بھی ڈاکٹر نہیں, شوہر بھی ڈاکٹر ہیں. اب میں نے غور کرنا شروع کیا کہ ان کو صحیح مشورہ کیا دیا جائے. تو میں نے کہا کہ آپ اچھی نگرانی کریں تاکہ بچہ مشرک نہ ہو, شرک کی کوئی بات نہ ان کے سامنے آئے. گھر کی تربیت کا نظام خوب اچھا بنائیں اور بہت کڑی نگرانی رکھیں کہ اسکول میں کیا پڑھ رہا ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے. لیکن بچے کو کم سے کم 10ویں ضرور کرا دیں, کیونکہ 10ویں یہ میں نے بھی ابھی PhD تک میں پہنچا ہوں, مقالہ ابھی میں نے سرٹیفکیٹ نہیں کیا ہے, تو میں جانتا ہوں کہ یہ 10ویں یہ بیس ہے SSC.
اس کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو میں نے کہا کم سے کم اتنا کرا دیجیے. اس کے بعد تعلیم کے لیے ہندوستان میں ڈسٹینس ایجوکیشن بھی ہے اور بہت ساری چیزیں طریقے ہیں, اور پھر آپ کو بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے اور ہسپتال اپنا ہے تو انشاءاللہ بچہ ایمان محفوظ رکھ کے ڈاکٹر بن جائے گا. تو سب لوگوں نے اسی پہ اتفاق کیا. انہوں نے بچے کو حفظ شروع کرایا. ماشاءاللہ بچے نے 5-7 پارے حفظ بھی کر لیے اپنے گھر میں, اور اس گھر میں تہجد کے لیے کا انتظام, 5 وقت کی نماز کا انتظام, ایسا لگتا ہے کہ نہایت متقی پرہیزگار عالم کا گھر ہے وہ. میرے محترم, ہم سب کو اپنی اولاد کے لیے اسی طرح کی فکر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹی کہاں جا رہے ہیں. میں آپ کے شہر کی تفصیلات نہیں جانتا ہوں, مگر ماحول بہت برا ہے. کہیں بے پردگی کا ماحول ہے تو کہیں اسپیشل کلاسز کے نام پر ایمان کے خلاف شرک پڑھا رہے ہیں, اور کہیں اور وہ غلط تربیت ہے, کہیں اور غلط تربیت ہے. تو کڑی نگرانی ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دلائیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ بچہ غفلت میں کچھ سے کچھ ہو جائے. یہی ماحول تھا, بلکہ اس سے بہت برا ماحول تھا انگریزوں کے زمانے میں, کہ آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کرام نے انگریزی پڑھنے سے منع کر دیا تھا. وہ دین کے دشمن نہیں ہے, وہ دنیا کے دشمن نہیں ہے, اور وہ ایسے نہیں ہے کہ بالکل ڈبے میں بند ہیں اور ان کو دنیا کی خبر نہیں ہے. انہوں نے گہرائی سے حالات کا جائزہ لیا تھا کہ بچہ دنیاوی تعلیم پڑھنے سے زیادہ عیسائیت پڑھ رہا ہے, اور پورے ہندوستان کو عیسائیت کے لپیٹ میں وہ حکومت لے رہی تھی. اس لیے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس طرح کا فتویٰ دیا گیا تھا, اور علماء نے تشریح اس کی کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ انگریزی پڑھنا ناجائز ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ انگریز بننا ناجائز ہے, ان کے افکار لینا ناجائز ہے. تو آج ہمارا حال بہت برا ہے. اس کا خیال رکھنا ماں باپ کے لیے ضروری ہے, ہمارے اوپر ضروری ہے. اس کے بعد میرے محترم, یہ رمضان کا مہینہ ہے. ہماری اولاد کیا کر رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, گناہ میں ہیں یا ثواب میں ہیں. کم سے کم 1 مہینے کی نگرانی نہایت شفقت کے ساتھ, نہایت نرمی کے ساتھ بہت اچھی ہونی چاہیے, تاکہ یہ پریکٹس سال بھر 11 مہینے کام آتے رہیں. جب بندہ گناہ کرتا ہے, ایک صبح سے شام تک بندہ گناہ کرتا ہے, تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دیکھیے, حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ رات کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ لیتوب مسیء النہار, تاکہ دن میں جو لوگوں نے گناہ کیے ہیں وہ توبہ کریں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ, اللہ دن کو ہاتھ پھیلا دیتے ہیں لیتوب مسیء اللیل, تاکہ رات کے گنہگار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. حین تطلع الشمس, جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے, نہیں اس وقت تک جس وقت تک سورج طلوع ہو جائے مغرب سے, یعنی سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے, لیکن قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے. ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں. کب تک توبہ قبول فرماتے ہیں؟ جب تک کہ جان حلق میں نہ آ جائے. جب جان حلق میں آ جاتی ہے, روح حلق میں آ جاتی ہے, تو انسان اس کے بعد 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے. اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں بندے کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہماری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے ہمت اور حوصلہ چاہیے. صرف ایک فلسفہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہمت چاہیے, اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر. اللہ سے محبت بھی ہے اور اللہ کا ڈر بھی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں ہمارے ابا ہیں, ہمارے دادا ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ میں یہ ٹھیک ہے, ہمارا بچہ ہے, شریف ہے اور نیک ہے. ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ آ جائیں ان کی نگاہوں میں.
اس لیے ان کی نگاہوں سے ہم بچانا چاہتے ہیں. ہماری جو غلطیاں ہوتی ہیں, ہم آپس میں لڑائی وڑائی کر لیتے ہیں, آپس میں دوستوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ابا کو نہیں معلوم ہونا چاہیے, دادا کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بندہ جو ڈرتا ہے وہ یہی سوچ, یہی اسی فکر کے ساتھ ڈرتا ہے کہ ہماری غلطی ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام اعمال میں باقی رہ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ہمیں سزا ہو جائے. اس لیے بندے کو فوراً توبہ کے لیے اللہ کے دربار میں اپنی زبان کھول دینی چاہیے, سجدہ ریز ہو جانا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں. توبہ کے گناہوں میں سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہمت اور حوصلہ چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو سناؤں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ نے سنائی ہے کہ انہوں نے فوراً ہی صاف صاف کہا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے اوپر آ گئی. ایک بزرگ صاحب ہیں, ان کا نام ہے خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ. یہ بزرگ ہیں, نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ مشکی کہلاتے ہیں, یعنی ان کے بدن سے مشک جیسی خوشبو پھوٹتی تھی. یہ کیسے خوشبو پھوٹنے لگی؟ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ وہ چل رہے تھے, جا رہے تھے, تو ایک عورت وہ روزانہ ان کو دیکھتی تھی اور وہ فدا ہو گئی تھی اس کے اوپر. اس عورت نے ایک بوڑھی عورت کو کہا کہ ان کو کسی طرح سے گھر میں بلا لو. اب وہ خواجہ مشکی اس وقت بزرگ نہیں ہوئے تھے, لیکن وہ اللہ کی محبت رکھتے تھے اپنے دل میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے. وہ مشہور نہیں ہوئے تھے. وہ بوڑھی عورت کی بات سننے لگے. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں آؤ. وہ چلے گئے. بس وہ پلاننگ تھی, دروازہ بند ہو گیا. دروازہ بند ہو گیا. وہ عورت جو انتظار میں تھی اس نے خواجہ مشکی سے کہا کہ میں تمہارے لیے بہت بےتاب ہوں اور تم میرے ساتھ گناہ کرو کیونکہ تیرا عشق میرے دل میں گھس گیا ہے. خواجہ مشکی ڈر گئے کہ یا اللہ, ایمان کی حفاظت ہماری کیسے ہوگی؟ اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما, ہمیں گناہ سے بچا لے. بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی. وہ بھاگنے لگے, کہنے لگے کہاں بھاگ رہے ہو, دروازہ تو بند ہے. خواجہ مشکی کے دل میں تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ آیا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں, میں 1 نمبر جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ بیت الخلا ہے, چلے جاؤ. وہ گئے اور بیت الخلے سے پیخانہ نکال کے اپنے بدن میں لگا لیا اور وہ آئے. اب وہ عورت نفرت کرنے لگی, چیخ کرنے لگی کہ یہ پاگل کون آ گیا, اور گھر سے بھگا دیا. اب وہ جو گھر سے بھاگے, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میں زنا سے بچ گیا. اس کے بعد گئے غسل خانے میں اور خوب ماج کر کے خوب اچھی طرح سے اپنے بدن کو دھویا, اور کپڑا تو تھا نہیں, وہی کپڑا بھیگا ہوا کپڑا ہی پہن کر کے نکلے باہر. اس کے بعد سے ان کے جسم سے مشک کی خوشبو پھوٹتی تھی اور زندگی بھر جسم سے مشک کی خوشبو پھوٹتی تھی. میرے محترم غور کیجئے کہ ظاہر میں تو انہوں نے پیخانہ لگا کر کے اپنے کو گندا کر لیا, ناپاک کر لیا, لیکن ان کا دل کتنا پاک تھا. خواجہ مشکی کا دل کتنا پاک تھا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی ہیں, اور خواجہ مشکی تو ہمارے جیسے ہندوستان کے ایک بزرگ ہیں جو بعد میں اللہ نے ان کے اندر روحانیت اتنی بڑھائی کہ وہ خواجہ مشکی سے مشہور ہو گئے اور معلوم نہیں کہ ان کا نام کیا تھا. حضرت سلمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں, ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے. ایک جگہ قیام کیا تو قافلے کے لوگ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ یہاں پر بیٹھے رہیے, سامان وامان دیکھتے رہیے, اور ہم لوگ مارکیٹ جا کر کے کچھ کھانا وانا خرید کر کے لاتے ہیں اور پھر کھائیں گے, پکائیں گے. حضرت سلمان ابن یسار رک گئے اور نگرانی کر رہے تھے. اچانک ایک عورت آ گئی اور اس عورت نے کچھ اشارہ کیا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھوکی پیاسی ہے, اس کو کچھ ضرورت ہے. تو روٹی کا ٹکڑا تھا وہ لے کر کے دیا ان کو.
اس نے کہا نہیں نہیں، میرے کو روٹی نہیں چاہیے، میرے کو وہ چیز چاہیے جو عورت مرد سے چاہتی ہے۔ اب خواجہ مشکی کے رونگٹے کھڑے، اب حضرت سلمان بن یسار رحمت اللہ علیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہائے ہائے، شیطان تو آج عورت کی شکل میں بھی آ گیا۔ میں حج کا سفر کر رہا ہوں اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن یہ شیطان عورت کی شکل میں میرے سامنے ہے۔ اے اللہ، اس شیطان سے ہمیں بچائیے، شیطان نے ہمیں چھوڑا نہیں۔ اور حضرت سلمان رونے لگے، روتے 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 سجدے میں گر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو حیا دی، شرم دی، اور وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ حضرت سلمان سو گئے، روتے روتے سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کیسے گناہ سے بچ گئے؟ آپ کیسے گناہ سے بچ گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں نہیں، تسلی رکھو، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی خصوصی مدد میرے ساتھ تھی، تو میں گناہ سے بچ گیا۔ اور تم تو نبی نہیں ہو، لیکن تم نے ہمت اور حوصلہ کیا، اور ہمت اور حوصلے سے تم اس گناہ سے بچ گئے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلمان ابن یسار کا درجہ نبی سے بڑھ گیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف کہ ارادہ پکا ہو تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، ارادہ پکا نہ ہو تو انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اور ارادہ پکا کرنے کے لیے مرد کو پردہ کرنا چاہیے۔ کیسے پردہ کرنا چاہیے؟ یہ جو آنکھ ہے، آنکھ کی پلک نیچے کر لینی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا نقاب ہے، اتنا بڑا نقاب ہے کہ اس کو ہمت سے انسان اگر آنکھ کو نیچے کر لے تو کوئی شیطان بہکا نہیں سکتا ہے، اور کوئی شیطان فوش نہیں کرا سکتا ہے، زنا نہیں کرا سکتا ہے، آنکھ کا زنا نہیں کرا سکتا ہے۔ آنکھ کے کھلے رہنے کی وجہ سے یہ ساری چیز آگے بڑھتی ہے اور انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ ایک اللہ والے گزر رہے ہیں اور لڑکیاں آ رہی ہیں، بعض لڑکیاں اپنے زیور بجا بجا کر کے آ رہی ہیں، اور اللہ والا آدمی بالکل خاموش خاموش گزرتا چلا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا لڑکیوں کو، تو لڑکیاں آگے بڑھی، تو ایک لڑکی نے اس کو جو زیور بجا رہی تھی اس کو تیز ڈانٹا اور کہا کہ لو، اس نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا بھی، تمہارے چھڑکنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو جب ارادہ مضبوط ہوتا ہے اللہ کے بندوں تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ روم میں جہاد ہو رہا ہے، صحابہ کرام وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے صحابہ کرام کے ساتھ۔ رومیوں نے ایک سازش رچی، یہ رچی کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کے اور راستے کے کنارے ٹھہرا دیا، اپنے گھروں کے کنارے ٹھہرا دیا کہ تم لوگ یہاں پر بے پردہ ٹھہری رہو۔ یہ صحابی ہیں، یہ روحانیت والے ہیں، یہ کافی دن سے ایک آدھ مہینے سے یہ اپنی بیویوں سے دور ہیں، یہ جب یہاں سے گزریں گے اور تمہارے اوپر ان کی نگاہ پڑے گی تو وہ شہوت والی نگاہ ہوگی، اور اس نگاہ کے پڑنے کی وجہ سے روحانیت ان کے سے سلب ہو جائے گی، اور جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ فتح کا ڈنکا بجا رہے ہیں، ہر جگہ جہاد میں وہ جیت رہے ہیں، یہ روحانیت کے ختم ہوتے ہی ہمارا غلبہ ہو جائے گا اور یہ لوگ ہار جائیں گے۔ یہ سازش رچی تھی۔ لشکر جہاد کو معلوم ہو گیا کہ راستے میں ایسی ایسی سازش رچی ہے، تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے سارے ساتھیوں کو سنایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی کہہ دیجئے مومنین کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔
یہ سننا تھا کہ سارے لشکر کے مجاہدین صحابہ کرام نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور پورے شہر کو انہوں نے پار کر لیا، دیکھا تک نہیں گئی۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ تم لوگ روم سے آ رہے ہو، وہاں کے محلات، وہاں کے مکانات، وہاں کی بناوٹ، خوبصورتی، فضا کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر جہاد نے، امیر لشکر نے یہ آیت پڑھی تھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تو ہم سارے لوگوں نے اپنی نگاہیں نیچی کی اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ شہر کیسا ہے، وہاں کے محلات کیسے ہیں۔ میرے محترم، یہ ارادہ جب انسان کا پکا ہو جاتا ہے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب تک انسان کا ارادہ پکا نہ ہو تب تک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ وقت ہو گیا ہے اور میں اسی پہ گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔